ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الكريم. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ورفعنا لك ذكرك. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم. معزز اور نہایت محترم بزرگوں، عزیز دوستوں، بھائیوں، اللہ رب العزت دا شکر ہے، اس ذات اقدس دا فضل و احسان اور انعام ہے کہ اس نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نالین پاک دے صدقے ہمیں ماہ رمضان المبارک کی یہ مقدس بابرکت باعث بخشش و مغفرت یہ گھڑیاں اور بطور خاص یہ جمعۃ المبارک نصیب فرمایا، اور اس سے بڑا شکر ہے کہ اپنے گھر حاضری کی توفیق عطا فرمائی۔ قرآن مجید فرقان حمید کی آیہ کریمہ کے چند الفاظ تلاوت کیے۔ فرمایا اللہ رب العزت نے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، محبوب ہم نے آپ کے ذکر کو آپ کی خاطر بلند کر دیا۔ آپ کے ذکر کو آپ کی خاطر بلند کر دیا۔ کس سے بلند؟ یہ بلندی متعین نہیں فرمائی، کہاں تک بلند یہ نہیں فرمایا۔ اس کا مطلب ہے کہ سب سے بلند، جس سے آگے کوئی بلندی نہ ہو، مالائے اعلیٰ سے بلند ہے۔ آپ کے ذکر کو آپ کی خاطر بلند کر دیا، اور اس قدر بلند کر دیا اے کا ذکروں کا ذکری فمن ذاکرہ کا ذاکرانی۔ اللہ رب العزت نے فرمایا حدیث قدسی، اے کا ذکروں کا ذکری فمن ذاکرہ کا ذاکرانی۔ ہم نے آپ کے ذکر کو اپنا ذکر بنا دیا۔ اے محبوب ہم نے آپ کے ذکر کو اپنا ذکر بنا دیا، اتنا بلند کر دیا کہ آپ کے ذکر کو اپنا ذکر بنا دیا، اپنی ذات کے ساتھ ملا لیا۔ جس نے آپ کا ذکر کیا اس نے گویا قرآن اللہ کا ذکر کیا۔ جس نے آپ کو پکارا اس نے اللہ کو پکارا۔ یہ جو بعض لوگ نادانی میں کہہ دیتے ہیں کہ آپ تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو خدا کے ساتھ ملا دیتے ہیں، ہم کون ہیں ملانے والے؟
اللہ رب العزت نے جدا کہاں کیا؟ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی ذات سے جدا کہاں کیا؟ اس ذات نے ملایا۔ جس نے محبوب کا ذکر کیا اس نے خدا کا ذکر کیا۔ یہ جو نعت پڑھتے ہیں ہم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کا تذکرہ ہوتا ہے، آپ کی زلفوں کا ذکر ہوتا ہے، آپ کے مبارک مکھڑے کا ذکر ہوتا ہے، آپ کی مبارک صفات کا ذکر ہوتا ہے، آپ کی مبارک عادات کا ذکر ہوتا ہے، آپ کے فرمودات کا ذکر ہوتا ہے، آپ کے شہر مدینہ کا ذکر ہوتا ہے، ان گلیوں کا ذکر ہوتا ہے جس سائے میں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے آرام فرمایا، اس سائے کا ذکر ہوتا ہے۔ رب العزت فرماتا ہے تم نے میرا ذکر کیا۔ جس نے محبوب کا ذکر کیا اس نے خدا کا ذکر کیا۔ اللہ رب العزت کی ذات نے اپنے نام کے ساتھ، اپنی ذات کے ساتھ، اپنی صفات کے ساتھ، اپنی رضا کے ساتھ، اپنی ناراضگی کے ساتھ، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمیشہ اپنی ذات کے ساتھ رکھا۔ رب العزت نے فرمایا انما المؤمنون انما المؤمنون الذین آمنوا، جو ایمان لائے اللہ اور رسول پر۔ انما المؤمنون الذین آمنوا، جو ایمان لائے اللہ اور رسول پر، صرف اللہ کی ذات پر نہیں۔ اللہ نے فرمایا ایمان وہ ہے جو میرے رسول پر، میرے ساتھ میرے رسول پر لایا جائے۔ میرے رسول کے بغیر، میرے حبیب کے بغیر میری طرف کوئی نہ آئے، جو آئے وہ میرے محبوب کا ہو کے آئے، جو محبوب کا ہو گیا وہ میرا ہو گیا۔ انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ، ایمان وہ ہے جو یہ اس طرح لایا جائے کہ میں ایمان لایا اللہ اور رسول پر، وہ ایمان۔ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، اللہ کی اطاعت کرو اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو۔ اطاعت رسول کی، وہ اطاعت اللہ کی۔ جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے خدا کی اطاعت کی۔ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو اللہ اور رسول کی نافرمانی کرے گا۔ پہلے ایمان کی بات ہوئی، ایمان میں ایک خدا اور مصطفیٰ ایک، پھر اطاعت کی بات ہوئی، اطاعت میں اللہ نے اپنے محبوب کو ساتھ رکھا، اطاعت میں ایک۔ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، یہ قرآن ہے۔ جو اللہ اور رسول کی نافرمانی کرے گا، نافرمانی میں خدا اور رسول ایک، نافرمانی میں ایک کر دیا۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُّوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، یہ حکم اس لیے ہے کہ انہوں نے اللہ اور رسول کی مخالفت کی۔ مخالفت میں خدا اور رسول ایک۔ میں نے پہلے ایک جملہ بولا نا کہ ہم کون ہیں سب ملانے والے، ملایا تو اس نے۔ کوئی ایسا مقام آگے چل کر بیان کرتے ہیں، ایسا مقام نہیں ملتا نہ ملے گا کہ کسی جگہ رب العزت نے اپنے حبیب کو اپنی ذات سے جدا کیا۔
ذالک بأنہم شاقوا اللہ و رسولہ، یہ حکم اس لیے ہے کہ انہوں نے اللہ اور رسول کی مخالفت کی۔ مخالفت میں اللہ اور رسول ایک، وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، کیا وہ اسے حرام نہیں سمجھتے جو حرام کیا ہے اللہ اور رسول نے؟ حرمت میں اللہ اور رسول ایک، وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، کیا وہ اسے حرام نہیں سمجھتے جو حرام کیا اللہ اور رسول نے؟ حرمت میں ایک، انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ، یہ ان لوگوں کی سزا ہے جو جنگ کرتے ہیں اللہ اور رسول سے۔ جس نے رسول کی سے جنگ کی اس نے خدا سے جنگ کی، جس نے رسول کی مخالفت کی اس نے خدا کی مخالفت کی، جس نے رسول کی نافرمانی کی اس نے خدا کی نافرمانی کی، جس نے رسول کی مخالفت کی اس نے خدا کی مخالفت کی۔ جو رسول پہ ایمان لایا وہ خدا کی ذات پہ ایمان لایا۔ انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ، یہ ان لوگوں کی سزا ہے جو جنگ کرتے ہیں اللہ اور رسول سے۔ جنگ میں خدا و رسول ایک، وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، کیا اچھا ہوتا وہ راضی ہو جاتے اس پر جو اللہ اور رسول نے نازل کیا، ہاں جو اللہ اور رسول نے عطا کیا۔ وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، کیا ہی اچھا ہوتا وہ راضی ہو جاتے اس پر جو انہیں اللہ اور رسول نے عطا کیا۔ مال غنیمت تھا، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قبیلے کو زیادہ عطا فرما دیا۔ نو مسلم تھے، ہر حکمت تو آقا دو جہاں کی ذات اقدس جانتی تھی۔ بدبختو تم کون ہوتے ہو اس میں دخل دینے کے لیے؟ تمہاری مرضی کے مطابق وہ تقسیم ہو، ہم بھی تو ساتھ تھے، ہمیں کیوں تھوڑا ملا انہیں کیوں زیادہ ملا؟ ایسی جب چہم گوئیاں ہوئیں، منافقین بھی ساتھ تھے جن کا ذکر غالباً پچھلے جمعۃ المبارک پر ہوتا رہا، جو ساتھ بیٹھتے تھے، مقصد در پردہ نقصان پہنچانا تھا، مقصد در پردہ بھیت دینا تھا، اور دشمن کو جا کے کنوے کرنا تھا، آگاہ کرنا تھا۔ وہ دراصل دشمن کے ایلچی تھے، بیٹھتے مسلمانوں میں تھے، چلتے تھے، نمازیں بھی پڑھتے تھے، داڑھیاں بھی رکھی ہوئی تھی، جنگوں میں شرکت کرتے تھے، لیکن جاتی دفعہ جنگ پر جاتے دفعہ اور آتے دفعہ وہ دوسروں کو اکساتے تھے جنگ کے لیے نہ جاؤ۔ مال غنیمت تقسیم ہوتا تھا، پھر وہاں کسی ایسی خطرناک جگہ پہ وہ اپنے آپ کو سیٹ نہیں کرتے تھے، پیچھے پیچھے رہتے تھے۔ باقی صحابہ کرام کو میدان جنگ سے نکل جانے کے مشورے دیتے، گھر بچوں کے بارے میں بتاتے تھے، گھر کسے چھوڑ آئے ہو، بچوں کا کون وارث، انہیں کون کھلائے گا، کون پلائے گا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یہاں لے آئے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ ان کا مقصد دراصل نقصان ہوتا تھا، اور پھر ہر بات پہ معاذ اللہ بدبخت اعتراضات کرتے تھے، اور سمجھتے تھے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں جانتے نہیں۔ اس کی تفصیل بیان پچھلی دفعہ ہو چکی تھی۔ حکمت تھی، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سن کے خاموش رہتے، ساتھ بھی تھے، ساتھ بھی رکھنا تھا، یہ بھی حکمت تھی، ساتھ رکھنا بھی تھا۔
انہیں اوپن کرنا بھی نہ تھا، حکمت تھی، اور ان کے شر سے بچنا بھی تھا۔ یہ سارے محاذوں پر آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر تھی۔ اس لیے فرمایا آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ رب العزت کی ذات اقدس نے جہاں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو اتارا، آپ نے کہا نزول فرمایا آپ کا، وہ انسان بھی تو ایسے تھے، ایسی بگڑی ہوئی قوم تھی، ایسے بگڑے ہوئے انسان تھے کہ پھر انہیں راہ راست پہ لانے کے لیے بھی ایسی ہستی کی ضرورت تھی، انہیں راہ ہدایت دکھانے کے لیے بھی ایسی ہستی کی ضرورت تھی جو بے مثال ہو، جو پتھر کو اشارہ کرے وہ کلمہ پڑھنے لگے، جو درختوں کو اشارہ کرے وہ چل کے آ جائیں، اس ہستی کی ضرورت تھی۔ پھر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سرزمین پہ اس لیے اتارا کہ ان لوگوں کے ساتھ ان لوگوں کو آپ نے ہدایت عطا کی، اور جب انہیں ہدایت مل گئی، جب وہ ہدایت یافتہ ہو گئے، جب وہ راہ راست پر آ گئے، انہیں لایا گیا، انہیں سمجھایا گیا، ان کے اندر ایمان بویا گیا، پھر ایمان کو پکایا گیا، ان کی تربیت کی گئی، پھر دنیا میں چار وانگے عالم میں وہ پھیل گئے، پھر ان کا راستہ نہ کلے روک سکے، نہ پتھر کی دیواریں ان کا راستہ روک سکے، دمشق وغیرہ کے مضبوط کلے ریت کے گروندے ثابت ہوئے، کیسر و کسرا کی وہ طاقتیں جو اس وقت جیسے آج امریکہ اور روس ہے، ایسی طاقتور طاقتیں تھیں، انہیں خس و خاشاک کی طرح بہا کے لے گئے۔ پھر وہ جب راہ راست پہ آئے، ایسے راہ راست پہ آئے، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس نے انہیں فیض عطا فرمایا۔ پیچھے آپ کا فیض تھا، جس فیض کے ساتھ میدان جنگ میں جب وہ جاتے، ایک جرنیل تھا، میں اس کی تفصیل میں نہیں جاتا، وقت زیادہ خرچ ہو جائے گا، وہ لڑائی کے دوران جو زرہ لوگ پہنتے ہیں، اس گھمسان کی جنگ کے دوران وہ اپنا قمیض اتار کے پھینک دیا کرتا، تھا، دشمنوں میں وہ ننگا جرنیل مشہور ہو گیا تھا۔ ایک ایسی جماعت تشکیل گئی، کسی فارغ وقت میں یہ ایمان افروز واقعہ آپ کو بتائیں گے، سنائیں گے، ایسے ایک پوری ٹیم، ایک لشکر تیار کیا گیا کہ تمہارا کوئی کام نہیں، بس اس کو کسی طرح گرفتار کرو، وہ جو ننگا جرنیل۔ حضرت خالد بن ولید محاذ جنگ پہ تھے، دشمن نے پڑاؤ ڈال رکھا تھا، ادھر مسلمانوں کا پڑاؤ تھا، تو حضرت خالد بن ولید نے اس کا نام تھا زرار بن الازور، اسے بھیجا کہ زرار ذرا دیکھ کے آؤ نا، تھوڑا میدان جنگ کا نقشہ، زمین کے خد و خال ذرا سمجھ میں آ جائیں، تاکہ لشکر ترتیب دینا ہے اس میں آسانی۔ تو زرار بن الازور ان کے لشکر کے چاروں طرف ان کے سنتری تھے جو پہرا دے رہے تھے، تو یہ زرار بن الازور تھے، انہیں کیا ضرورت تھی چھپ کے جانے کی؟ جانا تو چھپ کے تھا، مقصد تو یہ تھا کہ چھپ کے جا کے دیکھ کے آؤ۔ یہ زرار بن الازور تھا، وہ سیدھا اس طرف گیا جدھر وہ سنتری پھیر رہے تھے، اس نے دیکھ کے ان کو مسلمانوں کے لشکر سے نکلتے بھی دیکھا، وہ سمجھ گئے کہ یہ دشمن ہے، اس نے حملہ کرنے کے لیے گھوڑا اس طرف دوڑا دیا، یہ بھی چاقو چوبند ہو گئے، اور جب اس نے آتے ہی دھند وار کیا تو یہ بڑی پھرتی کے ساتھ گھوڑے کی پشت سے ایک رکاب سے پاؤں نکال کے دوسری طرف اس طرح جھک گئے کہ اس کا وار خالی گیا، اور گھوڑا گھمایا، پلٹ کے اس کے پیٹ میں برچھی مار دی۔
اسے نیچے بگا اسے نیچے گرا دیا. پھر دوسرے سنتری نے دیکھ لیا، وہ بھی اسی طرح آیا، زرار نے اسے بھی مار دیا. پھر تیسرا سنتری آیا اسی طرح، زرار نے اسے بھی مار دیا. پھر چوتھا آیا، اسے بھی مار دیا. 19 سنتری انہوں نے قتل کی. زرار بن الازور نے 19 سنتری قتل کیے. پھر وہ فوج کو پتا چلا، فوج کو کہ بعد تو جنگ لگی ہوئی ہے، اتنے آدمی ہمارے ہلاک ہو چکے ہیں. پھر فوج سے کافی لوگ وہاں سے گھوڑے بگائے اور اس طرف آئے. زرار بن الازور تنہا تھے، ڈٹ گئے، اور جسم پر کوئی کپڑا بھی نہ تھا، قمیض بھی آپ نے اتار کے پھینک دی. تو خالد بن ولید کو پتا چلا کہ زرار اکیلا لڑ رہا ہے. خالد مسکرا پڑے، یہ 2-3 دن ہو گئے ہیں لڑائی سے فارغ بیٹھے ہیں. تو زرار بے تاب تھا، اس نے خود انہیں موقع دے دیا ہوگا. تو ایسے ایسے لوگ یہ کون تھے جنہیں سمجھانا صرف آقا دو جہاں کا کام تھا، جنہیں راہ راست پر لانے کے لیے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ضرورت تھی. رب العزت کی ذات اقدس نے وہاں اتارا اپنے حبیب کو. وہاں وہ چاہیے تھا، نبی وہ چاہیے تھا جو میں بے مثال تھا، جس کے لیے اس کائنات کو تخلیق کیا گیا تھا. اور یہ فیصلے اس وقت سے کر لیے گئے تھے جب کائنات تشکیل پائی بھی نہ تھی، اس وقت سے یہ فیصلے ہو چکے تھے. تو بات یہ تھی کہ وہ لوگ میدان جنگ میں ہوتے تھے، انہوں نے اعتراض کیا ہمیں کیوں کم ملا، انہیں زیادہ کیوں اس قبیلے کو دے دیا. تو رب العزت نے فرمایا، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس خاموش رہے، یہ سنا، مگر چاہتے تھے کہ اس معاملے میں خدا کی ذات کی وحی آئے. بہت سے معاملات ایسے تھے کہ آقا دو جہاں خاموش ہو جاتے تھے کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ سے جو حکم آئے گا، اور پھر حکم آیا تو رب العزت نے فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ. کیا اچھا ہوتا وہ راضی ہو جاتے اس پر جو اللہ اور رسول نے انہیں عطا کیا، رسول پاک نے عطا کیا. اس عطا کو رب العزت نے فرمایا اللہ اور رسول نے عطا کیا. جنہیں رسول نے عطا کیا انہیں اللہ نے عطا کیا. عطا میں خدا اور مصطفیٰ ایک، رضا میں خدا اور مصطفیٰ. وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ. رضا میں خدا اور خدا نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی بارگاہ میں اپنے ساتھ رکھا. وَمَا نَقَمُوا إِلَّا أَنْ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ. کیا انہیں برا لگا یہی نہ کہ اللہ اور رسول نے انہیں غنی کر دیا، مال غنیمت تھا. اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قبیلے کو، ابھی تھوڑا وقت ہوا تھا انہیں مسلمان ہوئے، آپ نے 40 اوقیہ چاندی، 40 اوقیہ چاندی، شاید منوں کے حساب بنتا ہے اس کا، اسی قبیلے کو عطا فرمایا. کون تھا اس میں دخل دینے والا؟ ایمان والوں کو تو دخل دینے کی ہمت نہیں، نہ حکم ہے. اس لیے کہ رب العزت کی ذات اقدس نے حکم فرمایا ہے قُلِ الْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ. مال غنیمت اللہ اور رسول کے واسطے، جسے چاہیں عطا کریں. قُلِ الْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ. مال غنیمت اللہ اور رسول کے واسطے، وہ جسے چاہیں جتنا چاہیں عطا کریں، ہر شے کے وہ مالک ہیں. اور بات ہمارا موضوع یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے کسی معاملے میں بھی، کسی مقام پر بھی اپنی ذات سے اپنے محبوب کو جدا نہیں، اپنے ساتھ ملایا، اپنے ساتھ ملائے رکھا، اپنے ساتھ ملائے رکھا. اگر صحابہ کے اس دور کو پڑھے، وہاں تک اگر جائیں تو خدا کی عزت کی قسم وہ واقعات ملتے ہیں کہ ایک صحابی کو آقا دو جہاں نے کوئی کام بھیجا، کوئی فرمایا کسی کو بلا کے لاؤ، کام بھیجا، وہ جا رہا، راستے میں کسی نے پوچھا
کہاں جا رہے ہو؟ مجھے اللہ اور رسول نے کام بھیجا ہے۔ جواب یہ نہیں دیتا تھا کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا، مجھے اللہ اور رسول نے کام بھیجا ہے۔ کسی کو حضور فرماتے کہ بلا کے لاؤ، وہ اسے جا کے بتاتا تجھے اللہ اور رسول نے بلایا۔ یہ بولی تھی صحابہ کی، لوگوں بھول گئے، مفتیان بھول گئے، سیرت مصطفیٰ پڑھنے والے اور بیان کرنے والے بھول گئے، سیرت النبی کے جلسے کرانے والے بھول گئے کہ سیرت النبی ہے کیا، سیرت النبی ہے کیا۔ صحابہ کیسے مصطفیٰ کی بارگاہ میں رہتے تھے، سیرت النبی بیان کرتے ہیں، اور معاذ اللہ ثم استغفر اللہ، اس ناپاک زبان سے ایسے لفظ استعمال کیے جاتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا ادب بڑے بھائی جتنا کرنا چاہیے، بڑے بھائی جتنا کرنا چاہیے، معاذ اللہ ثم استغفر اللہ۔ یہ سیرت بیان ہوتی ہے، سیرت مصطفیٰ کے جلسے کرنے والے بھول گئے کہ کس ہستی کی سیرت ہم بیان کر رہے ہیں، کس ہستی کی سیرت ہم بیان کر رہے ہیں۔ اس سیرت کو جب پڑھتے ہیں تو خدا کی قسم سارے کے سارے پردے اٹھتے جاتے ہیں۔ ہم کہاں کھڑے ہیں، وہ آ گئے، وہ پا گئے جو اس ذات کو سمجھ گئے، ان کے راز پردے اٹھ گئے، ان کے پردے اٹھ گئے۔ ارے سمجھے وہ جن کے پردے اٹھے، سمجھے وہ ہیں جن کے وہاں چلتے ہیں۔ صحابہ بھی ساتھ ہو لیے، جب اس باغ پر پہنچے سامنے اونٹ تھا تو آقا دو جہاں اس اونٹ کی طرف چل پڑے۔ اس نے عرض کی آقا قریب نہ جائیں، یہ پاگل ہو چکا ہے، یہ کاٹتا ہے جو بھی اس کے قریب جائے۔ تو آقا دو جہاں نے فرمایا نہیں، مجھے کچھ نہیں کہے گا۔ اس اونٹ نے گردن جھکائی، گردن جھکا کے زمین کے ساتھ گردن لگا کے چلتا آیا، احترام کی وجہ سے چلتا آیا، اور آقا دو جہاں کے قدموں میں لا کے سر رکھ دیا۔ اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدہ کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اس طرح پیشانی کے بال پکڑ کے مروڑے، جس طرف حضور گھماتے گئے اونٹ گھومتا گیا۔ اور پھر وہ بات لمبی ہو جائے گی، پھر اونٹ نے تو نے ایسا کیوں کیا، تو نے ایسا کیوں کیا؟ تو پھر اس اونٹ نے جو بتایا وہ سننے کے لائق ہے لوگوں، یہ ادب مصطفیٰ ہے، یہ مقام مصطفیٰ ہے۔ اس نے کہا کہ یا رسول اللہ، میں آپ کو ملنے کے لیے بےتاب تھا، آپ کے دیدار کے لیے بےتاب تھا، کوئی سبب نہیں بنتا تھا، یہ جاتا تھا دیدار کر آتا تھا، آ کے باتیں کرتے تھے، میں باتیں سنتا تھا، دیدار کے لیے تڑپتا تھا، کوئی بہانہ نہیں ملتا تھا، تو میں نے یہ ڈرامہ کیا کہ میں ایسے کرتا ہوں، یہ کہاں جائے گا؟ مصطفیٰ کی بارگاہ میں جائے گا، وہ رحمت للعالمین ہیں، وہ مجھے دیکھنے کے بہانے آئیں گے، ساتھ میں سجدہ کروں گا، ساتھ مصطفیٰ کا دیدار کر لوں گا۔ تو ان صحابہ نے، بات یہ میں کرنے لگا تھا، ان صحابہ نے جب اونٹ کو اس طرح سجدہ کرتے دیکھا تو صحابہ کرام نے سجدے کی اجازت مانگی تھی۔ یا رسول اللہ، یہ بے زبان ہے، یہ بے زبان ہو کر آپ کو سجدہ کرتا ہے، تو ہمیں بھی اجازت دیں، ہم بھی آپ کو سجدہ کریں، ہمیں بھی اجازت دے دیں۔ لیکن آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، میری شریعت میں انسان کو سجدہ کرنے کی اجازت نہیں۔ وہ جن کے پردے اٹھے، جنہوں نے پردے اٹھا کے دیکھا، خدا کی قسم وہ سجدہ کرنے کی اجازت مانگتے تھے۔
وہ سجدے کرنے کی اجازت مانگتے تھے۔ اس نتیجے پہ کیوں پہنچے تھے؟ انہوں نے مردوں کو زندہ ہوتے دیکھا تھا، انہیں کھارے کنویں کو لعاب دہن کے ساتھ میٹھا ہوتے دیکھا تھا، اس نے پتھروں کو کلمہ پڑھتے دیکھا تھا، انہوں نے درختوں کو چل کے آتے دیکھا تھا، ڈوبے سورج کو واپس پلٹتے دیکھا تھا۔ یہ پردے جن کے اٹھ گئے تھے وہ سجدہ کرنے کی اجازت مانگتے تھے۔ آپ سیرت النبی بیان کرتے ہیں اور معاذ اللہ یہ دلیلیں دیتے ہیں۔ اگر سیرت تک رسائی ہو جائے پھر آپ کے پردے اٹھیں، پھر دیکھیں کہ مصطفیٰ کی ذات اور شان کیا تھی۔ یہ خدا کی ذات ہے جو یہ فرما رہی ہے، وَمَا نَقَمُوا إِلَّا أَنْ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ۔ کیا انہیں یہی برا لگا نا کہ اللہ اور رسول نے انہیں غنی کر دیا؟ اللہ اور رسول نے یہ نہیں فرمایا کہ چاندی حضور پاک نے انہیں عطا کی، اللہ نے فرمایا اللہ اور رسول نے عطا کی۔ آگے چل کے اس سے بھی بڑا ہونے والا ہے، سَيُؤْتِينَ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ، اللہ اور رسول اپنے فضل سے ضرور عطا فرمائے گا۔ سیؤتین اللہ من فضلہ ورسولہ، اللہ اور رسول اپنے فضل سے ضرور عطا فرمائے گا۔ عطا میں خدا اور مصطفیٰ ایک۔ وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، یہ ندا دینا ہے اللہ اور رسول کی طرف سے۔ وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، یہ اذان ہوتی ہے نماز کے لیے۔ یہ کیا ہے؟ اللہ اور رسول کی طرف سے ندا دینا ہے۔ کہیں نہیں فرمایا، اللہ کی عزت کی قسم کہیں نہیں فرمایا کہ اللہ کی طرف سے ندا دینا، یہ آواز اللہ کی طرف سے دینا ہے، اللہ اور رسول کی طرف سے ندا دینا۔ براءۃ من اللہ ورسولہ، بیزاری کا حکم سنانا ہے اللہ اور رسول کی طرف سے۔ جب وہ وقت آیا، مناسب وقت آیا، اس سے پہلے حرم میں یعنی مکہ میں حرم میں غیر مسلم جو نجس تھے انہیں بھی داخلے کی اجازت تھی، وہ بھی داخل ہوتے تھے، حرم کعبہ میں داخل ہوتے تھے، حرم کعبہ میں طواف بھی کرتے تھے اپنے اس کے مطابق، تو سب ایک جگہ رہتے تھے اور ہر کوئی وہاں جاتا تھا۔ لیکن اللہ رب العزت نے فرمایا، سورہ توبہ نازل فرمائی کہ آج کے بعد کوئی نجس آدمی، نجس سے مراد کہ وہ جو غیر مسلم تھے، کوئی نجس آدمی حرم میں داخل نہیں ہوگا۔ محبوب اعلان فرما دیں، براءۃ من اللہ ورسولہ، یہ اعلان کیا جا رہا ہے اللہ اور رسول کی طرف سے۔ جس نے اعلان کیا اس نے یہ اعلان کیا تھا، اور اللہ نے اعلان فرمایا اپنے رسول کو اپنے ساتھ لے کر، براءۃ من اللہ ورسولہ، اے نجسو، اے یہودیو، اے اسلام کے دشمنوں، اے اسلام کو نقصان پہنچانے والوں، آج کے بعد اللہ اور رسول کی طرف سے اعلان ہے کہ ہم تم سے بیزار ہیں۔ اس کے بعد یہاں داخلے کی تمہیں اجازت نہیں۔ براءۃ من اللہ ورسولہ، بیزاری کا حکم سنانا ہے اللہ اور رسول کی طرف سے۔ پھر فرمایا، فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، جب تمہارا آپس میں کوئی تنازع ہو جائے تو اللہ اور رسول کی طرف رجوع کرو۔ تنازع ہو جائے تو اللہ اور رسول کی طرف رجوع کرو۔ اس رجوع میں خدا اور مصطفیٰ آئے، نہیں فرمایا کہ حضور کی بارگاہ میں آ جایا کرو، تنہا حضور کا نام نہیں لیا کہ آپ کی بارگاہ میں آ جایا کرو، فیصلہ آپ کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے۔ فرمایا اللہ اور رسول کی بارگاہ میں آ جایا کرو۔ جو مصطفیٰ کی بارگاہ میں آیا وہ خدا کی بارگاہ میں آیا۔ انعم اللہ علیہ وانعمت علیہ، جس پر اے محبوب اللہ نے احسان فرمایا اور آپ نے احسان فرمایا، جس پر اللہ نے احسان فرمایا اور آپ نے احسان فرمایا۔ انعم اللہ علیہ وانعمت علیہ، احسان فرمانے میں خدا اور مصطفیٰ،
एहसान में एक, इनाम में एक, बेजारी में एक, इजहार में एक, रजा में एक, ईमान में एक, इताअत में एक, लेने में एक, देने में एक, नाफरमानी में एक, फरमा बरदारी में एक, अरे मोहब्बत में एक। कौन सा मुकाम है जिस मुकाम पर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुस्तफा को अलग फरमाया? और ये सारी बातें छोटी हैं, आगे एक बड़ी बात आने वाली है। फरमाया वमा काना लिमुमिन वला मुमिनतिन इज़ा क़दल्लाहु व रसूलुहु अमरन अन यकून लहुमुल खियरा। किसी मर्द औरत को हक नहीं पहुंचता कि अल्लाह और रसूल कोई हुक्म फरमा दें तो उन्हें कोई इख्तियार हो। किसी मर्द औरत को हक नहीं पहुंचता कि अल्लाह और रसूल कोई हुक्म फरमा दे, उस हुक्म में खुदा और मुस्तफा एक। ये सब कुरान में पढ़ रहा। अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात अक़दस अलीमुल खबीर है। वो जात अलीमुल खबीर है। वो जानती है कि उम्मत में से कुछ ऐसे लोग उठेंगे, कुछ ऐसा फितना बपा होगा, कुछ लोग उसके अलमबरदार बनेंगे और दीन का लिबास पहनकर, दीन का कचावा पहनकर, अपने आप को दीन के पर्दे में छुपाकर दरअसल दीन के साथ दुश्मनी करेंगे। वो मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुश्मन होंगे। वो आक़ाए दो जहां के अदब की मुखालफत करेंगे, हुजूर की मोहब्बत की मुखालफत करेंगे। मैं इल्ज़ाम नहीं लगा रहा, ये सब कुछ मैं आपके सामने रख रहा हूं। माज़अल्लाह, ऐसी बातों की मुझे आदत नहीं है। ऐसी बातें वो करते हैं, फिरका बंदी की और दूसरी गलीज बातें वो करते हैं जिनके पास अपने पास इल्म नहीं होता, जिनके पास दलील नहीं होती। जिनके पास सब कुछ होता है वो उस तरफ नहीं जाते, वो अपनी दलीलें देते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये सब कुछ मौजूद है, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अता किया। ये फैज़ है शेखुल इस्लाम हजरत डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी मद्दाहुल्लाहु अलैहि का और शेखुल हदीस हजरत बाबा अब्दुल हई रहमतुल्लाह अलैह का। दलीलें नहीं खत्म होती। ये मैं सारा कुरान पढ़ रहा। रब्बुल इज्जत की जात को इल्म था कि हदीसों को वो ज़ईफ करार दे देंगे, हदीस को वो ज़ईफ करार दे देंगे। जो मन के पूरी नहीं उतरेगी उसे कहेंगे ये ज़ईफ है। इसलिए सब कुछ कुरान में वाज़े फरमा दिया। इसलिए मैं हैरान होता हूं, सीरत मुस्तफा की कॉन्फ्रेंसें कराने वालों, वहां क्या बयान करते हो? कुरान का दौरा करने वालों, वहां क्या बयान करते हो? तफसीरुल कुरान बयान करने वालों, क्या बयान करते हो? ये सब कुछ कुरान में है। मैं क्या पढ़ रहा हूं? हदीस तो एक भी नहीं बयान की। रब्बुल इज्जत ने फरमाया फ़इन तनाब मदामी, मुकामात वो मैं आपको बता रहा हूं कि कहां कहां अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने मुस्तफ़ा को अपने साथ रखा और कुरान में कौन सा मुकाम है अपनी जात से मुस्तफ़ा को जुदा फरमाया। फ़इन तनाज़अतुम फ़ी शैइन फरुद्दूहु इलल्लाहि वर रसूल। जब आपस में तुम्हारा कोई तनाज़ा हो जाए, अल्लाह और रसूल की तरफ रुजू करो, अल्लाह और रसूल की तरफ रुजू करो। उस रजू में खुदा और मुस्तफ़ा एक है। जिसने मुस्तफ़ा की तरफ रजू किया उसने खुदा की तरफ रजू किया। रजू में खुदा और मुस्तफ़ा एक यहूदी था, एक यहूदी, हाँ एक मुसलमान था। उसका और एक यहूदी का आपस में झगड़ा हो गया। उसका और एक यहूदी का आपस में झगड़ा हो गया। वो आए आक़ाए दो जहां की बारगाह में। मुसलमान उस मामले में मुसलमान के खिलाफ डिग्री आक़ाए दो जहां ने दे दी कि इस मामले में आप झूठे हैं, मुसलमान को फरमाया। तो उसने कहा ये केस मैं लेके चलता हूं हजरत उमर के पास। उसने समझा कि वो जज्बाती बहुत हैं, यहूदियों के बहुत बड़े दुश्मन हैं, मैं ये केस वहां लेके चलता हूं, आप मेरे हक में फैसला करेंगे। वो मुसलमान था, वो कहलाने वाला
وہ کون تھا؟ اگلی بات آپ سمجھ گئے کہ وہ کن میں تھا، وہ کن میں سے تھا۔ جو کہتے تھے وہ گروپ جو کہتا تھا انہیں زیادہ کیوں دیا، جن کے بارے رب العزت نے فرمایا کیا اچھا ہوتا وہ راضی ہو جاتے اس پر جو اللہ اور رسول نے انہیں نازل کیا۔ جس کو گروہ کو وہ بات بری لگی جو مصطفیٰ نے فیصلہ فرمایا، ان میں سے تھا۔ وہ کہنے لگا حضرت عمر کے پاس چلتے ہیں۔ وہ اپنا کیس لے کے حضرت عمر کے پاس آ گیا اور آ کے وہاں بیان کیا، تو اس یہودی نے بول کے کہا کہ حضرت اس سے پہلے حضور فیصلہ فرما چکے ہیں۔ اس نے کہا کہ میں عمر کے پاس چلتا ہوں، میں اس فیصلے کو نہیں مانتا۔ حضرت عمر نے فرمایا یہاں کھڑے رہو، یہاں کھڑے رہو۔ وہ کھڑے ہو گئے، شاید آپ کوئی بات کرنے گھر گئے، تو آپ کے پاس نیام کے بغیر تلوار تھی، اور آپ نے آتے ہی فرمایا جو اللہ اور رسول کا فیصلہ نہیں مانتا اس کا فیصلہ عمر کی تلوار کرے گی۔ آپ نے ایک ہی وار کے ساتھ اس مسلمان کا سر قلم فرما دیا، اور فرمایا کیا؟ جو اللہ اور رسول کا فیصلہ نہیں مانتی، فیصلہ رسول نے فرمایا تھا، لیکن وہ آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ جو مصطفیٰ کا فیصلہ نہیں مانتا، نہیں، آپ نے فرمایا جو خدا اور رسول کا فیصلہ نہیں مانتا۔ یہ بولی تھی صحابہ کی۔ سیرت النبی والو، خدا کے لیے التجا ہے اللہ کی بارگاہ میں، باری تعالیٰ تجھے تیرے حبیب محمد مصطفیٰ کا واسطہ ان لوگوں کے ذہن کھول دے، ان کے پردے اٹھا دے۔ مسلمان کو زیب نہیں دیتا، ہو مسلمان اور محبوب کے قدم میں مر مٹنے کا عہد نہ کرے، ہو مسلمان اور مصطفیٰ کے ترانے نہ گائے، وہ مسلمان محبوب کے قدموں میں مر جانے کا عہد نہ کرے، وہ مسلمان آقا دو جہاں کے زلفوں کا ذکر نہ کرے، وہ مسلمان اور آقا دو جہاں کا میلاد نہ منائے۔ یہ زیب نہیں دیتا، یہ زیب نہیں دیتا۔ تو اللہ رب العزت کی ذات اقدس نے چھپنے کو تمہارے لیے کوئی جگہ نہیں چھوڑی۔ رب العزت نے چھپنے کے لیے تمہارے لیے کوئی جگہ نہیں چھوڑی۔ آؤ قرآن پڑھتے ہیں۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، بین یدی اللہ ورسولہ۔ کئی لوگوں نے شعبان کے روزے، صحابہ میں سے کئیوں نے شعبان کے روزے حضور سے پہلے رکھ لیے۔ آقا دو جہاں نے ابھی شروع نہ فرمائے تھے، تو صحابہ نے پہلے شعبان کے روزے رکھ لیے، تو وہی آ گئی یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ۔ اے ایمان والو، اللہ اور رسول سے آگے نہ بڑھو، اللہ اور رسول سے آگے نہ بڑھو۔ کئیوں نے حضور سے پہلے قربانیاں کر لیں، اعلان ہوا کہ وہ ساریاں قربانیاں رائے گاہ گئیں، کوئی شخص مصطفیٰ سے پہلے جس نے قربانی کر لی وہ قبول ہی نہیں، دوبارہ قربانیاں کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا، ہائے ہائے ہائے، روزے تو حضور نے رکھنے تھے، اللہ نے تو نہیں رکھنے تھے۔ قربانی تو حضور نے کرنی تھی یا فرمائی تھی، اللہ نے تو قربانی نہیں کرنی تھی، لیکن رب العزت نے فرمایا کیا؟ اللہ اور رسول سے آگے نہ بڑھو۔ جو رسول سے آگے بڑھا وہ خدا سے آگے بڑھا۔ رب العزت نے اپنے محبوب کو اپنی ذات کے ساتھ ایسے رکھا، ایسے۔ اور سب سے بڑی بات جس کے لیے میں آپ کو یہ کہتا آیا ہوں کہ اس سے بڑا ہونے والا ہے، اس سے آگے وہ مقام آ گیا۔ قرآن کس نے نازل کیا؟ قرآن کس نے نازل کیا؟ تھوڑا بول دو، کس پہ نازل ہوا؟ آقا دو جہاں پر۔ نازل کس نے کیا؟ اللہ نے، اور مصطفیٰ پہ نازل فرمایا۔ ایسے ہی ہے نا، جبریل لے کے آئے، اب اللہ اس کو بیان کیسے فرما رہا؟ اللہ اس کو بیان کیسے فرما رہا؟
وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ، جب ان سے کہا جائے آؤ اس طرف جو اللہ اور رسول نے نازل کیا ہے۔ قرآن کے نزول میں بھی خدا نے صرف اپنا نام نہیں لیا، نہیں، خدا اور رسول نے نازل کیا ہے، اور مصطفیٰ پہ نازل ہوا ہے۔ نازل کرنے والا خدا فرماتا ہے وہ اللہ اور رسول نے نازل کیا ہے، اس نزول میں بھی اپنے محبوب کو اپنی ذات سے جدا نہیں فرمایا۔ قرآن کے نزول میں بھی اللہ رب العزت نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ رکھا۔ یہ رب العزت کا قرآن ہے، یہ قرآن ہے، یہ قرآن پڑھتے آئیے۔ میں وہی بات کر رہا ہوں، مفسرو یہ قرآن نہیں، کیوں نہیں بیان کرتے؟ اپنی کتابوں میں یہ کیوں نے تم نے آج تک لکھا؟ اپنے درسوں میں یہ بیان کیوں نہیں کرتے؟ یہ کیوں چھپا لیتے ہو؟ کس کو راضی کرتے ہو؟ اللہ تو اس بیان سے راضی نہیں ہوتا، اللہ تو حق بیان سے راضی ہوتا ہے۔ اللہ تو تب راضی ہوتا ہے کہ اس کا قرآن بیان کیا جائے، لیکن جو مصطفیٰ کی شان جس میں واضح ہو، ان آیات کو چھپانے والوں، عقائد و جہاں کی عظمت جس میں بیان ہو، ان احادیث کو چھپانے والوں، اور اس کے علاوہ کون سا دین ہے جسے تم بیان کرتے ہو؟ یہ کس کا ایجنڈا ہے جس پہ تم عمل کر رہے ہو؟ خدا کی ذات کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ خدا کی ذات کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ یہ بیان اس سے پہلے ہو چکا تھا، یہ شبرات کی رات، لیکن میں نے، یہ بھائی نہیں آئے تھے، یہ ریکارڈ کے لیے آج دوبارہ کر رہا ہوں کہ اسے بے شمار پھیلایا جائے اور جنہیں علم نہیں ان تک پہنچایا جائے، تاکہ ہر کوئی آگاہ ہو جائے کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے، دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے سب کچھ۔ عقائد و جہاں اللہ رب العزت نے فرمایا واللہ ورسولہ احق ان یردوہ، اللہ اور رسول، اللہ اور رسول کتنے ہو گئے؟ اللہ دو ہو گئے، اور یہاں سیگا کون سا لانا چاہیے تھا؟ جمع کا۔ پڑھے لکھے بیٹھے ہو، اتنا تو پتا ہے نا، واللہ ورسول دو ذاتیں ہیں، اور سیگا یہاں جمع کا چاہیے تھا، ان یردوہما، اللہ اور رسول راضی ہیں کہ انہیں راضی کیا جائے، یہ سیگا چاہیے تھا نا۔ مگر رب العزت نے کیا فرمایا؟ یہ قرآن میں پڑھ رہا ہوں، واللہ ورسولہ احق ان یردوہ، اللہ اور رسول حقدار ہے کہ اسے راضی کیا جائے۔ باری تعالیٰ ذاتیں دو ہیں، یہاں سیگا وحد کا استعمال کر رہا ہے، تو ذاتیں دو ہیں اور فرما رہا ہے ان یردوہ، راضی ہے۔ رب العزت نے فرمایا نادان، ذاتیں دو ہیں مگر رضا دونوں کی ایک ہے، رضا ایک ہے، جو مصطفیٰ کی رضا ہے وہی خدا کی رضا ہے، جو مصطفیٰ کی رضا ہے وہی خدا کی رضا ہے۔ لوگوں یہ پیغام لیتے جائیے، اپنے دلوں کو، اپنے ایمان کو درست فرما لو، اپنے عقیدوں کو درست فرما لو۔ ارے وہ صحابی جو روزہ توڑ کے محبوب کی بارگاہ میں حاضر ہوا تھا، یا رسول اللہ میں روزہ توڑ بیٹھا ہوں، مصطفیٰ نے فرمایا 60 روزے رکھو، یہ اللہ کا قانون ہے قرآن۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون ایاما معدودات فمن کان منکم مریضا او علی سفر او فعدۃ من ایام اخر وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین فمن تطوع خیرا فهو خیر لہ وان تصوموا خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ۔ رب العزت نے سارا قانون نافذ فرما دیا، یہ سب رمضان کا قانون ہے
قانون رب العزت نے نافذ فرما دیا. قرآن موجود ہے، قرآن موجود ہے اور یہ اللہ کا فرمان ہے، اس کا قانون ہے. وہ صحابی روزہ توڑ کے مصطفیٰ کی بارگاہ میں آ گیا، فرمایا 60 مسکینوں کو کھانا کھلا. یا رسول اللہ میں اس قابل نہیں، 60 مسکینوں کو کھانا کھلانے کے قابل نہیں. فرمایا اس طرح کر 60 روزے رکھ. یا رسول اللہ 60 روزے رکھنے کے قابل نہیں، یہ کھجوریں لے لے، یہ مسکینوں میں تقسیم کر دے. عرض کی آقا مجھ سے زیادہ مسکین کوئی نہیں. کھجوریں ہاتھ میں تھیں اس کے. مصطفیٰ کی رحمت جوش میں آئی اور فرمایا گھر جا کے کھا لے، تیرے روزے کا کفارہ ادا ہو جائے گا. مجھے بتاؤ جو مصطفیٰ کی رضا وہ خدا کی رضا، جو مصطفیٰ کی رضا وہ خدا کی رضا، جو مصطفیٰ کی مرضی وہ خدا کی مرضی، جو مصطفیٰ نے فرمایا وہ خدا نے فرمایا. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. میرا مصطفیٰ مرضی سے نہیں بولتا، وہی بولتا ہے جو خدا چاہتا ہے. کسی کے قول و فعل کا کوئی ذمہ دار نہیں ہوتا، لیکن رب العزت نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ قول و فعل کی بھی ذمہ داری اٹھائی. ذمہ داری اٹھائی رب العزت نے مصطفیٰ کے قول و فعل کی بھی ذمہ داری اٹھائی. جو مصطفیٰ نے فرما دیا خدا اس کا ذمہ دار. ذمہ دار کی ذمہ داری کس کی اٹھائی جاتی ہے؟ ذمہ داری کس کی اٹھائی جاتی ہے؟ جسے بے مثال پیدا کیا ہو، جسے بے مثال پیدا کیا ہو، جس نے اٹھنا بھی بے مثال، جس کا بیٹھنا بھی بے مثال، جس کا چلنا بھی بے مثال، جس کا بولنا بھی بے مثال، جس کا لباس بھی بے مثال، اس کا کھانا بھی بے مثال، اس کا پینا بھی بے مثال، اس کا جاگنا بھی بے مثال، اس کا سونا بھی بے مثال، اس کا سفر بھی بے مثال. ارے جس سواری پہ قدم فرنجا فرمایا وہ سواری بھی بے مثال. ارے جو کھانا تناول فرمایا وہ شے بھی بے مثال. جس سواری پہ سوار ہوئے وہ سواری بھی بے مثال. ارے جس درخت کی چھاؤں میں تھوڑی دیر آرام کیا وہ درخت بھی بے مثال. جس پھل کو کھایا وہ پھل بھی بے مثال. جس سائے میں بیٹھے وہ سایہ بھی بے مثال. اور زمین پر جہاں قدم رکھا زمین کا وہ ٹکڑا بھی بے مثال. ارے جس رات میں آپ کی ولادت ہوئی وہ ولادت بھی بے مثال. جس شہر میں تشریف لائے وہ شہر بھی بے مثال. ارے جہاں ہجرت فرمائی وہ شہر بھی بے مثال. جو آپ کے قدموں میں جھکا وہ بھی بے مثال. ارے جس کے ہاتھ آپ کے ہاتھوں سے لگے وہ بھی بے مثال، وہ بھی بے مثال. جو آپ کا ہو گیا وہ بھی بے مثال. ارے جس نے آپ سے محبت کی وہ بھی بے مثال. ارے جو آپ کے ترانے گائے وہ بھی بے مثال. جو آپ کسی کو پاس آپ کی محبت ہو وہ بھی بے مثال. ارے جس نے آپ کا نام لیا وہ بھی بے مثال. ذمہ داری اس کی اٹھائی جاتی ہے جسے بے مثال پیدا کیا گیا، بے مثال پیدا کیا گیا. ارے جسے خدا نے خود پیدا کیا، جس نے خود پیدا کرنے والا وہ خود تھا، وہ بدبختوں اس نے کون سی کمی رہنے دی ہوگی؟ کون سی کمی رہنے دی ہوگی؟ کون سی کمی رہنے دی ہوگی؟ کوئی اس سے بڑا خوبصورت ہو سکتا ہے؟ ہائے ہائے ہائے، کوئی اس سے بڑا عظمت والا ہو سکتا ہے؟ خدا نے اپنا محبوب بنایا جسے، جو خدا کا محبوب ہو. ہائے ہائے ہائے. اور مصطفیٰ کی زبان اقدس حضرت علی المرتضیٰ نے، حضرت علی المرتضیٰ نے جب آپ کی گود میں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک سر تھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم چشمان مقدسہ بند تھی، یعنی کہا جاتا ہے کہ سو گئے. مجھے سمجھ نہیں آتا. سر آنکھوں پہ حدیث بھی، سر آنکھوں پہ آپ کا فرمان بھی، لیکن میرا ذوق، میرا وجدان یہ سمجھنے کی اجازت نہیں دیتا. اس لیے کہ ہوں آقا دو جہاں، جسے رب العزت فرمائے تاہا ما انزلنا علیک القرآن لتشقی.
قرآن اس لیے نازل کیا کہ تو مشقت میں پڑ جائے. جیسے رب کہے سو جا، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا. جسے رب یہ فرمائے کہ محبوب سو جا، تیرے پاؤں سوج جاتے ہیں، مجھ سے دیکھا نہیں جاتا، اے مجھ سے دیکھا نہیں جاتا. ہائے ہائے ہائے. ابراہیم آتش نمرود میں کود گئے، خدا نے دیکھ لیا، وہ سب کچھ خدا کے سامنے تھا. یوسف علیہ السلام کنویں میں تشریف لے گئے، خدا کے وہ سب کچھ سامنے تھا، یہ سب کچھ دیکھا. حضرت اسماعیل علیہ السلام ذبح کیے گئے، یہ سب کچھ دیکھ لیا اس نے. مصطفیٰ کے پاؤں مبارک متورم ہوئے، خدا نے فرمایا مجھ سے دیکھا نہیں جاتا، محبوب مجھ سے دیکھا نہیں جاتا، تو ذرا سو جایا کر. وہ مصطفیٰ آج علی کی گود میں سو گئے. ہاں نہیں، اب حکمت بیان کرتے ہیں کہ وجہ سونے میں حکمت کیا تھی. آج سونے میں حکمت کیا تھی. ہائے ہائے. عظمت مصطفیٰ کا ایک پردہ آج اور اٹھایا جانا تھا. حقیقت مصطفیٰ کا پردہ ایک اور اٹھایا جانا تھا. علی کی کہا جاتا ہے کہ علی کی آنکھ سے آنسو گرا مصطفیٰ کے مبارک چہرے پر، اس افسوس میں کہ میری نماز قضا ہو. جن میں محبت نہیں، وہ محبت کے بغیر جو ہیں وہ یہ بیان کرتے کہ علی کی نماز چونکہ قضا ہو گئی، انہوں نے روئے نماز کی جدائی میں، تو اس لیے آنسو گرا. بھائی سر آنکھوں پہ آپ کا فرمان، انکار نہیں کرتے، مگر ہمارا ذوق کچھ اور بیان کرتا، ہمارا ذوق کچھ اور بیان کرتا. صرف میرا ذوق نہیں، اس صف میں حضرت شاہ ولی الدین شاہ ولی اللہ محدث دہلوی بھی اس میں شامل ہیں، حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی بھی اس میں شامل ہیں. دیگر محدثین اہل نظر فرماتے ہیں کہ افسوس اس لیے نماز کا نہ تھا، اپنے وقت کو دیکھا. علی نے اپنے وقت کو دیکھا. مصطفیٰ کی گود، مصطفیٰ کا مبارک چہرہ اور میری گود، آج بلا شرکت غیر مصطفیٰ کا دیدار میں کر رہا ہوں. بلا شرکت غیر، کوئی اس میں شریک نہیں، میں مصطفیٰ کا دیدار کر رہا ہوں. خدا جانے یہ کرم جو رب نے یہ فرمایا، میری قسمت کا ستارہ اوجے سریا پر جس طرح آج چمک رہا ہے، خدا جانے کبھی چمکے یا نہ چمکے. اس جدائی کا خوف تھا کہ آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، اس جدائی کا خوف تھا. مصطفیٰ نے آنکھ کھولی، چشمان مقدسہ کھولی، فرمایا علی نماز ادا کر لی. اب وہ بات شروع ہوتا جس کے لیے آج نیند آئی تھی، وہ مرحلہ آن پہنچا. علی قضا پڑھ لے. مصطفیٰ فرمائیں علی انکار کر دے. کبھی سوچا مصطفیٰ حکم دیں علی انکار کر دے. انہوں نے قضا نہ پڑھی، نہیں. ہائے یہ انکار نہ تھا. ارے مصطفیٰ کے مقام و مرتبے کا انہیں ادراک تھا، آقا دو جہاں کے مقام و مرتبے کا ادراک تھا. آنکھوں نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ کے محبوب کی بارگاہ میں ہوں اور نماز وہاں قضا ہو اور پڑھتا قضا پھروں. مقصد یہ تھا آپ کیا نہیں کر سکتے. سورج آپ کا منتظر، چاند آپ کا منتظر، اری مردے آپ کے منتظر، ہر شے کو رب العزت نے پابند فرما دیا. اری میرے محبوب کا حکم آ جائے، میری رضا کا مت انتظار کرنا. اگر حضور زندہ کرنا چاہیں ایک لمحے کے بغیر زندگی واپس لوٹا دینا. اے پتھروں
محبوب اشارہ کرے تو فوراً کلمہ پڑھنے لگ جانا، اے چاند حضور اشارہ کریں ایک لمحے سے پہلے ٹوٹ کے زمین پہ آ جانا، اے درختوں محبوب اشارہ کرے زمین چیر کر قدموں میں آ جانا۔ ہر شے کو خدا نے پابند کیا ہے، پھر بھی میں قضا پڑھوں، پھر بھی میں قضا پڑھوں۔ اصل وجہ یہ تھی، انکار اس لیے کیا۔ اب میں جو بیان کرنے والا تھا، جو میرا مدعا ہے یا یہ بیان کرنے کا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کیا کی اللہ کی بارگاہ میں، جو دعا کی صرف یہ بیان کرنا تھا، پیچھے سے لانا پڑا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، علی کی گود میں کس کا سر تھا؟ مصطفیٰ کا، اور نماز قضا ہو گئی، نماز قضا ہو گئی۔ اب مصطفیٰ دعا کیا کر رہے ہیں؟ اللہم انکا علی فی طاعت کا و طاعت رسول کا۔ اللہ تیری اطاعت میں علی تیری اطاعت میں مصروف تھا، تیرے مصطفیٰ کی اطاعت میں مصروف تھا، تیری اور تیرے مصطفیٰ کی اطاعت میں مصروف تھا۔ اللہ کی اطاعت کیا ہوئی؟ نماز تو قضا ہو گئی۔ ہائے ہائے، ارے اطاعت مصطفیٰ اطاعت خدا ہے، چہرہ مصطفیٰ چہرہ خدا ہے، چہرہ مصطفیٰ چہرہ خدا ہے۔ ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، جس نے آپ سے بیعت کی اس نے خدا سے بیعت کی۔ بھائیو وقت ختم ہو گیا، ابھی بیان باقی تھا، زندگی میں پھر کبھی اللہ پاک نے یہ ایسا موقع دیا تو پھر صحیح اللہ پاک اپنے محبوب کے صدقے ہمارے حال پہ لطف و کرم فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔